اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 169 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرے گا تو دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کی ناحق طریقے سے جان لے لیتا ہے، تو جواباً اس قاتل کو بھی مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، اور نفس کے بدلے میں نفس کو مارنا۔ عزیزان گرامی قدر، زمانہ جاہلیت میں اس حوالے سے بہت زیادہ ناانصافی تھی، ظلم اور زیادتی تھی۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی اشراف نے، کسی بڑے نے، خواہ وہ جاہ و جلال کے اعتبار سے بڑا ہو یا لاؤ لشکر کے اعتبار سے بڑا ہو یا بڑا کوئی جنگجو ہو، جس حوالے سے بھی وہ بڑا ہوا کرتا تھا، اگر وہ کسی چھوٹے خاندان، قبیلے یا رذیل کسی شخص کو مار دیتا تھا تو وہ قصاص کے لیے اس سے بدلہ لیا نہیں جاتا تھا، اسے مارا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کو چھوٹ ہوا کرتی تھی۔ اور دوسرا وہاں پر آپشن یہ تھا، اور دوسری ظلم اور زیادتی یہ تھی کہ اگر کسی بڑے شخص نے کسی چھوٹے کو قتل کیا، اب اگر قصاص لیا بھی جاتا تھا تو اس بڑے کو نہیں مارا جاتا تھا، بلکہ یہ بڑا شخص اس قصاص کے بدلے میں، اس خون کا بدلہ خون دینے کے لیے اپنے کسی غلام کو پیش کر دیتا تھا کہ آپ اس کو مار لو۔ اور اسی طور پر اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا تو اب اس کے عوض اس عورت کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ تم نے ہمارا مرد مارا تو ہم بھی تمہارا مرد ماریں گے۔ حالانکہ جس مرد کو مار رہے ہیں قصاصاً اور جواباً، اس نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو عورت نے کیا ہے، لیکن کہتے تھے تمہاری عورت نے ہمارے مرد کو قتل کیا تو ہم بھی تمہارا مرد ماریں گے، تمہاری عورت کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ قاتل تو عورت ہے، قاتل مرد تو ہے نہیں، اس مرد کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی اس معاشرے کے اندر روا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اس ظلم اور زیادتی کو پامال کرتے ہوئے اور اس ظلم اور زیادتی کو رونتے ہوئے انصاف پر مبنی نظام دیا ہے، جس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ ہم نے قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو ناحق طریقے سے قتل کرے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی جان کا، اس کے خون کا، اس کے نفس کا بدلہ لو۔ تو گویا کہ قصاص یہ فرض ہے اسلام کے اندر۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں عام طور پر مسلمان تھوڑا سا عدم برداشت کا شکار ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر پسٹل نکال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اینٹ اٹھا لیتے ہیں، آلہ قتل اٹھا لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے کسی مسلمان کے خون کے درپے ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو یاد رکھ لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کی جان کو قتل کرنا ناحق طریقے سے
اور پھر خاص طور پر کسی مسلمان کی جان ہو، بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند آیات اور احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، ہم اپنی اوقات سے باہر نہ نکل آئیں، ہم بات بات پر پسٹل نہ اٹھائیں، بات بات پر آلۂ قتل کو نہ اٹھائیں، اور نہ ہی کسی مسلمان کو اس کی جان کے در پہ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے ان آیات مبارکہ حدیث مبارکہ کو سنیں گے تو ضرور آپ کی اصلاح ہوگی۔ اس حوالے سے پروردگار فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ جس جان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے تو فرمایا کہ اس کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے قتل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس سے منع فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی جان کو تلف کرنے سے ناحق طریقے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پروردگار فرماتے ہیں اب قاتل کی سزا سن لیں۔ ہم تو چڑھ دوڑتے ہیں کسی مسلمان پر اور فٹافٹ جو ہے ہم اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ قاتل کا سزا اور قاتل کا جو جرم ہے، اس حوالے سے قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اس معاملے کے اندر ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ملامت کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا تو اس سزا کو برداشت کر پائے گا؟ اے نفس، تو جو مجھے بار بار کسی مسلمان کے قتل پر، کسی مسلمان کے خون پر آمادہ کرتا ہے، کیا قیامت کے دن اس سزا کا مستحق ٹھہرے گا؟ کیا اس سزا کو برداشت کرے گا؟ سزا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں پر ایک لمبی مدت تک، لمبے عرصے تک اس قاتل کو رہنا پڑے گا، سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب، اور فرمایا وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ رب العالمین کی پھٹکار، وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اے مسلمان کے خون کے پیاسوں اور مسلمان کے قتل کے در پہ ہونے والے میرے بھولے بھالے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، غور کرو قاتل کا انجام کیا ہے، قاتل کی سزا کیا ہے، کہ پروردگار نمبر 1 اسے جہنم کی سزا اس کا مستحق ٹھہرے گی، اور نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب، اللہ کا غصہ اس کے اوپر برسے گا، اور نمبر 3 وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، پھٹکارا ہوا اور راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ کیا ہم اس سزا کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے، اپنے نفس کے اوپر ذرا بوجھ ڈالیے، اپنے نفس سے پوچھئے کہ اے نفس، کیا تو یہ سزا برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا تو پھر آلۂ قتل اٹھاتے کیوں ہیں؟ اگر ہمارا نفس ان سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکتا تو پسٹل کیوں اٹھاتے ہیں؟ کسی مسلمان کا خون ہم پانی سے زیادہ سستا کیوں سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، خون مسلم کی بہت زیادہ حرمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ ہم اتنے بے باک ہو گئے، ہم اتنے آپے سے باہر ہو گئے، اپنی اوقات سے باہر نکل گئے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم نے پامال کرنا شروع کر دیا۔ خدا را واپس پلٹ آئیے، کسی مسلمان کا خون بہانا اپنے اوپر حرام سمجھیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ہم نے اس بندے کے لیے، اس قاتل کے لیے، اس ظالم کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طور پر اگر ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ روایت سنن نسائی کے اندر بابو قتال المسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قتال المسلم کفر، فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر کی طرح ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے کافر ہو جاتا ہے، کفر کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ کفر اور مسلمان کو قتل کرنا یہ سمجھو کہ برابر ہے۔ اتنی زیادہ اس کی جو ہے شدت ہے، اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس کی حرمت ہے۔ یعنی انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کافر ہو جائے۔ قتال المسلم کفر۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری کی کتاب الدیات میں موجود ہے، فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم، فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پھٹکارے ہوئے اور اللہ کے غصے کا شکار ہیں، مبغوض ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو حرم کے اندر فرمایا کہ الحاد کو پھیلائے،
وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، دوسرا شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو رائج کرے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ وَمُطَّالِبُ دَمِ امْرِئِهِ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُحْرِقَ دَمُهُ، فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی مسلمان کے خون کو بہائے، اس کی جان کو تلف کر دے، یہ بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شخص ہے۔ ان آیات مبارکہ سے آپ اندازہ کریں، احادیث مبارکہ سے، کہ ایک قاتل کو اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر کتنی زیادہ جو ہے ذلت آمیز طریقے سے سزا دی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ کتنا گرا ہوا شخص ہے۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدیات میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا کہ میرے بعد کافر ہو کر اسلام سے پھر نہ جانا، میرے بعد کافر ہو کر اسلام سے پھر نہ جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، ایک دوسرے کا خون بہانے لگو۔ تو گویا کہ اسلامی شریعت کے نزدیک کسی مسلمان کا خون بہانا ایسے ہی ہے جیسا کہ کفر کرنا، جیسا کہ کافر ہو جانا۔ تو عزیزان محترم، میرے مسلمان بھائیوں، ان آیات مبارکہ کو دیکھیں، ان آیات مبارکہ کی سختی کو، وعیدات کو دیکھیں، تنبیہات کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، اور اپنے آپ کو سنبھالیے، اور آج ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میرے ہاتھ جو ہیں یہ کسی مسلمان کے خون سے ناحق طریقے سے نہیں رنگے جائیں گے۔ میں مسلمان کی جان کی اس تحفظ کے لیے کوشش کروں گا، مسلمان کی جان مجھ سے محفوظ ہوگی، میں اس کا تحفظ تو کروں گا، کبھی اس کی جان سے جو ہے اس کی جان سے جو ہے گزر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس کے ساتھ جو ہے درگزر والا معاملہ اختیار کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میں نے آپ حضرات کے لیے، اہل اسلام کے لیے چند باتیں اس حوالے سے ذکر کی ہیں تاکہ ہم قتال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی مسلمان کا خون بہانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قصاص کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا آپشن جس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، دوسرا پورشن، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ قتل کیا تھا کسی عورت نے کسی مرد کو، تو جواب میں مرد قتل کیا جاتا تھا، اس قاتل عورت کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو شخص قاتل ہوگا، بھلے وہ آزاد ہو، بھلے وہ غلام ہو، بھلے وہ عورت ہو، اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس قاتل کے علاوہ اس مقتول کی جان کے عوض کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بظاہر اس آیت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ الحر بالحر، کہ آزاد قتل ہوا تو آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل غلام ہوا آزاد کا تو غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا بالکل بھی اس آیت مبارکہ کا مفہوم نہیں ہے۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہاں پر رسم جاہلیت کی تردید فرما رہے ہیں، اور ان کو زجر و توبیخ کے ذریعے سے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے کون سا اصول اپنا رکھا ہے، قاتل کو چھوڑ دیتے ہو، قاتل کے علاوہ کسی اور کو مارتے ہو مقتول کی جان کے عوض۔ نمبر ایک تو قرینہ یہاں پر یہ موجود ہے، اور نمبر دو یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، القصاص فی القتل، اس میں عمومیت ہے، تو یہ بھی یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے کہ قاتل کو مارا جائے گا، بھلے وہ آزاد ہو، بھلے وہ غلام ہو، بھلے وہ عورت ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں نفس۔ تو اب یہاں پر مقتول کو قاتل نے کیا تو قتل کیا، تو اس مقتول کے خون کے بدلے میں اس قاتل کا خون بہایا جائے گا، اس کے نفس کو تلف کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور جان کو۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 قرینے پیش کیے ہیں جو ایک غلط مفہوم ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا۔ یہ غلط مفہوم اس آیت مبارکہ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آیت مبارکہ کا بے غبار مطلب یہ ہے کہ اگر آزاد نے کسی کو قتل کیا تو جواباً اس آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے کسی کا قتل کیا، بھلے آزاد کا کیا ہو، بھلے اشراف کا کیا ہو، اس غلام کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ قاتل یہ ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کیا تو جواباً اس عورت کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قاتل تو یہ عورت ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، فرمایا کہ اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیں، معافی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 دیت جو کہ 100 اونٹوں پر مشتمل ہوتی ہے،
نمبر 2 اس مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کا ویسے ہی اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دینا، دونوں صورتیں اسلام کے اندر جائز ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں بھلے وہ دیت کے ساتھ ہوں، تو اس موقع پر فرمایا کہ دیت کا مطالبہ کرنا یہ ورثاء کا حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کرنا یہ ورثاء کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، قاتل سے کہا گیا کہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ تو جو دیت قبول کر چکا ہے تو اس کو ورثاء کے حوالے کر دے، یعنی ٹال مٹول نہ کر اور بلا وجہ جو ان کو تنگ نہ کر، بلکہ آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے انہیں ان کی دیت کو لوٹا دے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اس کے بعد کسی نے ظلم اور زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی کیا ہوگی؟ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی یہ ہوگی کہ وہ قاتل کی دیت اس کو دے کر، یعنی کہ اس کا مطالبہ کر کے، اس حوالے سے اس کو ایگری کر کے کہ ہم تجھ سے دیت لے لیتے ہیں، پھر اگر انہوں نے قاتل کو قتل کر دیا تو پھر دوہری سزا ہوگی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں اب وہ قاتل بن چکے ہیں، قاتل مقتول بن چکا ہے، اب اس مقتول یعنی جو پہلے قاتل تھا اس کے عوض ان کی جان کو لیا جائے گا، اور آخرت کے اندر وہی سزا ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ تو اس لیے زیادتی نہیں کرنی، یا تو آپ دیت قبول نہ کریں اور مطالبہ نہ کریں۔ اگر آپ نے دیت کا معاملہ قبول کر لیا کہ ہم اس سے دیت وصول کریں گے، اب خون بہانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یا پھر معاف آپ نے کر دیا تھا، اب معافی کے بعد پھر سے آپ جو ہیں اس کے خون کو بہا دیتے ہیں تو پھر آپ قاتل بن جائیں گے، آپ ظالم بن جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آپ سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ سے مواخذہ ہوگا۔ تو اس قسم کی زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس قانون قصاص کو اور قانون معافی کو بیان کرنے کے بعد ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فرمایا کہ یہ خفت ہے، یہ سہولت ہے، آسانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر عزیزان گرامی قدر ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، بہت زیادہ شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ سابقہ امتوں کو اگر دیکھا جائے تو شریعت موسوی کے اندر صرف قصاص تھا، دیت اور معافی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر ہم آج کی اناجیل کو دیکھتے ہیں ان میں معافی ہی معافی ہے، قصاص کا اور دیت کا کسی قسم کا تصور موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں، آپ پھر سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ شریعت موسویہ کے اندر آج کی تورات کے مطابق صرف اور صرف قصاص ہیں، وہاں پر دیت کا اور معافی کا کوئی تصور نہیں، اور آج کی انجیل کے مطابق صرف اور صرف قاتل کے لیے معافی ہی معافی ہے، دیت اور قصاص کا کسی قسم کا تصور موجود نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے، امت محمدیہ کی آسانی کے لیے قصاص بھی رکھا، دیت بھی رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کا آپشن بھی رکھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ پیار اور محبت ہے اور شفقت کا معاملہ ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس حوالے سے چند حوالے پیش کرتا ہوں بائبل سے، تاکہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ سکے۔ یہاں پر میرے ہاتھ میں کتاب مقدس، کلام مقدس ہے، جس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اس بائبل کے اندر کتاب مقدس، کلام مقدس میں تکوین پہلی کتاب ہے تورات کی، جس کو پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں قاتل کی سزا لکھی گئی ہے، جو کہ واضح طور پر موجود ہے کہ صرف اور صرف خون بہانا ہی اس کی سزا ہے۔ تکوین پیدائش باب نمبر 8 آیت نمبر 6 میں ہے کہ جو انسان کا خون بہائے، انسان ہی سے اس کا خون بہایا جائے گا۔ تو یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ یہاں پر قصاص کا حکم ہے، وہ لوگ اور وہ افراد جو اسلام کی قصاص والی اس حد کو اور صورت کو وحشیانہ تصور کرتے ہیں اور ایک ظلم تصور کرتے ہیں، اور وہ ان کا تعلق بھی خاص طور پر بائبل کے ساتھ ہے، وہ بائبل کے ماننے والے ہیں، تو ان حوالوں کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں، اسلامی دشمنی کے اندر اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ اپنی کتاب کو، اپنے احکامات کو بھول جائیں۔ تورات بھی یہی کہتی کہ قصاص لیا جائے گا۔ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہاں سے دو جہات نکلیں گی۔ نمبر 1 قصاص کا حکم ثابت ہوگا سابقہ آسمانی کتابوں سے، اور نمبر 2 دیت اور معافی کا نہ ہونا، یہ یہاں سے ثابت ہوگا۔ تو کہا گیا کہ جو انسان کا خون بہائے، انسان ہی سے اس کا خون بہایا جائے گا۔ قصاص کا ذکر، لیکن یہاں پر دیت کا اور اسی طور پر معافی کا کسی قسم کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اسی طور پر احبار، یہ بھی تورات کی کتاب ہے، اس میں باب نمبر 24 میں 3 مرتبہ قصاص کا ذکر ہے، بدلہ لینے کا ذکر ہے، دیت کا معافی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ باب نمبر 24 احبار اور آیت نمبر ہے 17، اس میں لکھا ہے کہ اور جو کوئی انسان کو قتل کرے وہ ضرور قتل کیا جائے، قصاص کا حکم، معافی اور دیت کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طور پر آیت نمبر 20 میں ہے توڑ کے بدلے توڑ، یعنی اگر کسی نے جان تلف کر دی تو جان کو تلف کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 21 میں ہے جو انسان کو قتل کرے وہ قتل کیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے احبار باب نمبر 24 میں 3 جگہ پر قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل لکھا ہوا ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قصاص ہے، معافی کا اور دیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ 2 باتیں سمجھ آئیں، نمبر 1 قصاص کا حکم سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھا، اور نمبر 2 دیت اور جو معافی ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اسی طور پر تورات ہی کی ایک کتاب ہے خروج، اگر ہم اس میں دیکھیں تو باب نمبر 21 کے اندر 2 جگہ پر موجود ہے کہ خون کا بدلہ خون۔ باب نمبر 21 کی آیت ہے 12، اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی انسان کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ ضرور قتل کیا جائے گا، قصاص، اور یہاں پر معافی کا اور دیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، کوئی ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اسی طور پر آیت نمبر آپ اگر دیکھیں 23 نمبر آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پر اگر حادثہ پڑے تو وہ جان کے بدلے جان دے، یعنی حادثہ ہو جائے کہ جان تلف ہو جائے تو جان کے بدلے میں جان کو لیا جائے گا۔ باب نمبر 21 آیت نمبر 23 میں یہاں پر بھی دیت کا معافی کا کوئی تصور نہیں۔ 2 باتیں سمجھ آئیں، نمبر 1 قصاص اور نمبر 2 معافی اور دیت کا کوئی تصور نہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، تثنیہ شرح کے اندر باب نمبر 19 کی آخری آیت ہے 21 نمبر آیت، تیری آنکھ ترس نہ کرے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی 2 باتیں سمجھ آئیں، نمبر 1 قصاص اور نمبر 2 دیت اور معافی کا کوئی تصور نہیں۔ اب اس کے بعد ہم انجیل کی طرف چلتے ہیں۔ انجیل متی میں یہاں پر واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہاڑی کا وعظ مشہور ہے اسی کے ضمن میں ذکر ہے۔ باب نمبر 5 اور آیت نمبر 38 میں ہے، 38 اور 39 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یعنی تورات کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے تثنیہ شرح سے، باب نمبر 19 کی آخری آیت 21 نمبر سے، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تم نے یہ سنا تھا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دانے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیرے دائیں گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دے، بھی ادھر بھی مار لے۔ تو یہاں پر دیکھیں معافی ہی معافی ہے، بدلے کا ذکر ہی نہیں، مقابلے کا ذکر ہی نہیں، قصاص کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ان حوالوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت موسوی کے اندر آج کی تورات کے مطابق قصاص کا حکم تھا، لیکن دیت کا اور اسی طور پر جو معافی ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ آج کی اس انجیل کے مطابق دیکھتے ہیں تو اس انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے شاگردوں کو تعلیم فرما رہے ہیں وہ مقابلہ نہ کرنا ہے، قصاص نہ لینا ہے، بدلہ نہ لینا ہے، گویا کہ معافی کا تصور ہے، دیت کا اور قصاص کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، شفقت اور آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے 3 آپشن رکھے ہیں، نمبر 1 قصاص، خون کا بدلہ خون، نمبر 2 دیت، اور نمبر 3 جو ہے معافی کا عام اعلان، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی شے کو وصول کیے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ بہت زیادہ شفقت والا اور بہت زیادہ پیار والا معاملہ فرماتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، قصاص میں، خون کا بدلہ خون سے لینے میں، قتل کا بدلہ قتل کرنے سے، قاتل کو موت کے گھاٹ اتارنے میں فرمایا تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ پاک کی ذات نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ویسے سوال بے وقوفوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، عقل مندوں کے نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا اولی الالباب،
عقل مند کو یہاں پر اعتراض نہیں ہو سکتا اس بات کے ساتھ کہ قصاص میں حیات اور زندگی ہے، زندگی کی ضمانت ہے۔ بے وقوفوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہاں پر تو مقتول تو چلو مرا ہی تھا، اب یہاں پر قاتل کو بھی مارا جا رہا ہے، تو یہاں پر زندگی کیسے ہے، یہاں پر حیات کیسے ہے، یہاں پر تو قاتل کو مارا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اور عقل مند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایک قاتل کو بطور سزا، بطور حد، بطور قصاص اس مقتول کی جان کے عوض اور خون کے عوض جو ہے مارا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ اس کے نتائج برآمد ہوں گے بہت ساری جانوں کا تحفظ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حیات حاصل ہوگی کہ لوگ اس قاتل کی سزا کو دیکھ کر ڈریں گے اور آلۂ قتل اٹھانے سے گریز کریں گے، اور کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ کسی انسان کی جان کو تلف کر دیں۔ انہیں پتہ ہوگا ہمیں بھی اس قاتل کی طرح سزا ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس قاتل کو قتل نہ کیا جاتا مقتول کے خون کے عوض، تو پھر بہت سارے قاتل ان کو حلہ شیری ہوتی اور وہ پھر قتل و قتال پر آمادہ ہوتے، یا پھر یہی قاتل کسی اور کو بھی قتل کرتا، 2 3 4 اور کو قتل کرتا، پھر وہ اس کے قاتل بن جاتے۔ اس طرح پھر قتل و قتال جو ہے معاشرے کے اندر بڑھ جاتا، شر اور فساد کا اضافہ ہو جاتا، ظلم اور زیادتی کا اضافہ ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاتل کو مار کر اور اس کے قصاص کا حکم دے کر، قصاص کو فرض کر کے، گویا کہ معاشرے کو بدامنی سے، شر و فساد سے، ظلم اور زیادتی سے بچا لیا، اور مجھے اور آپ کو پیغام اور میسج دیا ہے اگر تم شریعت اسلامیہ کی سزا کو نافذ کر دو تو پھر معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر یورپین ممالک اور یورپین کنٹریز وہ اس معاملے میں بڑی ویکنس اور کمزوری کا شکار ہیں۔ نمبر 1 تو انہیں کم از کم اپنی کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے کہ انہوں نے جو قتل کی سزا ہے اس کو معاف رکھا ہوا ہے، اس کی جگہ پر قید میں ڈالتے ہیں، یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ قصاص کا حکم بتلا رہی ہے آپ کی بائبل، تو اس کے مطابق فیصلہ کیجئے، اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ اور شریعت اسلامیہ کے ماننے والے اسلامی ممالک، ان کے حکمران جو ہے انہی لوگوں کی اقتداء کی وجہ سے، انہی کی پیروی کی وجہ سے اس سزا سے سرے منہ انحراف کرتے ہیں، ویکنس اور کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اور قاتل کو سزا نہیں دیتے بلکہ عمر قید کی سزا سنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے افراد اور بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے کہ جن کے ہاتھ میں قانون کا قلم ہے، کہ جن کے ہاتھ سے آئین تشکیل پاتا ہے، جن کے ہاتھ سے فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں کے ججز ہیں، وکلاء ہیں، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، قرآن کریم کے اصول اور ضابطوں کو اپنے معاشرے پر لاگو کر دیجئے، اپنے ملک پر رائج کر دیجئے، اپنی آئین کا، قانون کا حصہ بنا دیجئے۔ واللہ العظیم اسی کے اندر کامیابی، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں معاشرے کی فلاح و بہبود ہے، اسی میں معاشرے کا امن ہے، اسی کے اندر معاشرے کی چاشنی ہے، اور اسی میں معاشرے کے اندر آشتی کا اور پیار کا اور سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے اسی طرح ظلم جاری رکھا کہ قصاص کے حکم کو، قانون کو جاری نہ کیا، تو جو ہم معاشرے کے اندر غلطیاں دیکھ رہے ہیں، قتل و قتال دیکھ رہے ہیں، شر و فساد دیکھ رہے ہیں، ظلم اور زیادتی دیکھ رہے ہیں، ہمیں مزید ان چیزوں کا سامنا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو قرآن کریم کے قوانین کے سامنے سرنڈر کر دیجئے، سرنگوں ہو جائیے، ان کو معاشرے پر، ملک پر، اپنی عوام پر نافذ کر دیجئے، پھر دیکھیے کس طرح معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے، سکون کا گہوارہ بنتا ہے، آشتی کا گہوارہ بنتا ہے۔ لعلکم تتقون، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا، قصاص کی وجہ سے امید ہے کہ تم جو ہے اس خلاف ورزی سے بچو گے، قتل و قتال سے بچو گے، قتل و قتال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ارباب اقتدار، ارباب اختیار ہیں، انہیں پورے معاشرے پر، پوری سوسائٹی پر اور پورے ملک پر ان اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔